السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت و عافیت سے ہوں۔ ہاں تو دوستو، آ گیا ہوں پھر میں ایک ویڈیو لے کر آپ کے بیچ، بہت ہی بہترین ویڈیو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر نص قطعی سے حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نص قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، محدثین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت منسوب کی جاتی ہے یہ درست نہیں۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا، اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کی حلت کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
नाजरीन, खिंजीर की पैदाइश के हवाले से रिवायात में आता है कि खिंजीर को कश्ती नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गंदगी को साफ करने के लिए अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया। खिंजीर की हुर्मत और गाय बकरी की हिल्लत कुरान करीम से साबित है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खालिक व मालिक है वही इसको हराम फरमा रहा है। मजीद इल्लत व हिकमत की जरूरत नहीं। ताहम इल्लत हुर्मत का मसला ज्यादा ही दरकार हो तो इसकी हुर्मत के चंद असबाब उलमा ने लिखे हैं। खिंजीर नजसुल ऐन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माँ बाप तक तमाम अंबिया खिंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे कुल्ली इज्तिनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, वो भी इसको कत्ल करेंगे और जाहिर है ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। नाजरीन, इसके अंदर आदाते जमीमा यानी बुरी खसलतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं और ये बात खिंजीर खाने वाली कौमों में जाहिर है कि उनसे हया व बेशर्मी निकल ही जाती है और वो मिसले जानवर के जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसकी शक्ल में बाज अकवाम का मस्ख हुआ है और जिस जानवर की शक्ल में मस्ख होता है वो खबीस तरीन जानवर होता है। बरखिलाफ गाय बकरी के इनके अंदर तमाम खराबियां नहीं पाई जाती, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हलाल और खिंजीर को हराम करार दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल अनआम की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिंजीर के हराम होने का वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया। नाजरीन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जबकि आप मक्का मुकरमा में थे, कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की बैग को हराम करार दे दिया है। अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह, मुर्दार की चर्बी को कश्तियों में मलते हैं, खालों पर लगाते हैं और लोग उससे चराग रोशन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो हराम है। फिर इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यहूद को गारत करे, जब अल्लाह ने उन पर चर्बी को हराम किया तो वो उसे पिघलाकर फरोख्त कर देते और उसकी कीमत खा जाते। नाजरीन, खिंजीर के हवाले से एक सवाल यह पैदा होता है कि खिंजीर का गोश्त खाना तो नसे कती से हराम है और खिंजीर नजसुल ऐन है, मगर क्या मुसलमान खिंजीर पकड़कर गैर मुस्लिमों को फरोख्त कर सकते हैं? यानी क्या मुसलमानों के लिए खिंजीर की खरीदो फरोख्त जायज है? इस हवाले से भी इस्लाम ने यही हुक्म दिया है कि मुसलमान